ان کا ایک سوال یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ میں ہی عیسیٰ ہوں اور کیا کہتے ہیں میں ہی کیا کہتے ہیں امام مہدی ہوں، یعنی کہ یہ دو وجود نہیں ہے، ایک ہی وجود کا نام ہے۔ لیکن غیر احمدیوں کا موقف یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے کے اندر جب امام مہدی آئیں گے تو حضرت عیسیٰ ان کی امامت میں نماز پڑھیں گے، یا حضرت عیسیٰ امام ہوں گے اور امام مہدی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس طرح یہ دو وجودوں کا نام ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ مجھے اجازت دیں، ایک چھوٹا سا مختصر سا میرا ایک اور سوال ہے۔ محمود صاحب اس کا جواب کر لیتے ہیں پہلے، جو ابھی سوال آپ نے پوچھا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کے دوسرے سوال کی طرف آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم مجید عامر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ مجید عامر صاحب، دو علیحدہ علیحدہ وجود ایک میں مجتمع کیسے ہو گئے؟ بات یہ ہے کہ دیانتداری کی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک موضوع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہو اس کو سارے کو اکٹھا کر کے سارے کے اوپر مجموعی نظر ڈال کے ایک نتیجہ اخذ کیا جائے، اور اگر ان میں کوئی بظاہر آپ کو کنٹراڈکشن نظر آتی ہو تو قرآن کریم کے اوپر اس کو پیش کر کے اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر کوئی ایک آدھی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں آپ کو ایسی محسوس ہوتی ہو جو دوسروں کے ساتھ میچ نہیں کرتی، تو پھر قلت کو کثرت کے تابع کرنا یہ دیانتداری کی بات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ابن ماجہ کی مسند احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں یوشک من عاش منکم ان یلقى عیسی ابن مریم اماما مہدیا و حکما عدلا۔ ایک ہی جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ امام مہدی اور عیسیٰ آنے والا جو ہے وہ ایک ہی وجود کے دو نام ہوں گے، دو صفاتی نام ہوں گے ایک شخص کے، دو علیحدہ علیحدہ وجود نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ دو علیحدہ علیحدہ وجود ہوں گے تو اس کی دلیل پیش کرے۔ اس میں بھی دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے اب اس کا جو ترجمہ جب کرتے ہیں تو اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ سب سے بڑی صداقت کی یہی دلیل ہے۔ اور اس وقت ہمارے پاس ہے بھی، ہم اپنے ناظرین کو اگر آپ کے پاس ہے تو دکھا دیں، آپ اس میں عربی متن بھی دیکھ سکیں گے اور جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی دیکھ سکیں گے، اور جو عربی زبان سے ہلکا سے بھی واقفیت رکھتا ہے وہ بھی دیکھ سکے گا کہ جو ترجمہ کیا گیا وہ نہیں ہے جو کہ عربی کا متن ہے۔ تو اگر ہم اس وقت اپنے ناظرین کو دکھا سکیں مسند احمد بن حنبل کی اس حدیث جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے، اور اس کے الفاظ بھی اگر مجید عامر سے اگر آپ پڑھ بھی دیں تو الفاظ اس کے ہیں یوشک من عاش منکم ان یلقى عیسی ابن مریم اماما مہدیا و حکما عدلا۔ اس کا ترجمہ اب اس کا ترجمہ جو جس کو عربی کے ساتھ ذرا سا بھی مس ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ امام عیسیٰ بن مریم کو دیکھے گا جو امام مہدی بھی ہوگا، جی، یعنی بیک وقت اس کی دونوں حیثیتیں ہوں گی، ایک شخص کی دو حیثیتیں ہوں گی، دو اس کے یہ صفاتی نام ایک شخص کے ہوں گے۔ اب ترجمے میں سے چونکہ یہ جماعت احمدیہ کے موقف میں 100% تائید کرنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، ہمارا موقف کیا ہے؟ موقف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقف بیان فرمایا ہم نے تو اسی سے روشنی لی ہے، ہم نے دوسری موقف کو آگے بیان فرمایا ہے۔ اب انہوں نے کیا ہے اس میں سے امام مہدی کا لفظ جو ہے ابھی ہم دوبارہ دکھاتے ہیں نکال دیے ہیں، ہمارے ناظرین دیکھ سکیں کہ اس میں سے انہوں نے اس کی بنا پہ ذات ہم پہ نہیں آتی، ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ آ رہی ہے۔ اور اگر ہم اس کا ٹائٹل پیج دیکھ سکیں تو دوبارہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی جماعت احمدیہ کی شائع کردہ مسند احمد بن حنبل کی کوئی ورژن نہیں ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا کسی بھی کتب خانہ میں سے جا کے یہ جو ٹائٹل پیج ہے اس ٹائٹل پیج کی کتاب جا کے دیکھ لیں، اس میں تو کوئی ایسی نہیں۔ اب اس میں تحریف انہوں نے کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، اس میں ہمارے اوپر ذات تو نعوذ باللہ کیا آنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے گویا ذات ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی صداقت کی دلیل ہے، اس کو فیس نہیں کر سکتے تھے، اس کا جواب نہیں تھا، تو اس کو اس طرح سے تحریف کا راہ اختیار کی۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے اس میں ابن ماجہ میں، اس میں بھی حضور فرماتے ہیں لال مہدی الا عیسیٰ، جی، مہدی اور عیسیٰ جو مختلف وجود نہیں ہیں بلکہ ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ تو چنانچہ یہی دیانتداری کا تقاضا ہے۔ اور پھر آگے پھر جو حضور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے امام مہدی اور آنے والے عیسیٰ بن مریم جو ہوں گے ان کے جو کام بتائے ہیں، مختلف میرے پاس احادیث کے حوالے ہیں، ان میں ایک ہی کام ہے، یعنی ایک ہی کام دونوں آدمیوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہی شخص کے دو صفاتی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، جی، تو دو علیحدہ علیحدہ نہیں تھے۔ چنانچہ جہاں تک
علیہ السلام کے آنے کا یا امام مہدی کے آنے کے تعلق مختلف روایات ہیں، وہ اتنی مختلف ہی ہیں. کوئی کہتا ہے، کسی روایت میں آتا ہے کہ وہ بنی عباس میں سے ہوگا، کوئی کسی روایت میں آتا ہے بنی فاطمہ میں سے ہوگا، کوئی اسی طرح کے مختلف ہے. چنانچہ ان ساری مجروح روایات کو چھوڑ کے علماء حق جو تھے انہوں نے یہ راہ اختیار کی، انہوں نے کہا کہ وہ امت کا ایک فرد ہوگا، اتنا کافی ہے. یہی ہمیں قرآن شریف سے نظر آتا ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد جو بڑی کثرت کے ساتھ اور سکہ احادیث ہیں ان سے یہ نظر آتا ہے. تو یہی ایک سیف راہ ہے جس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ. جی